بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟ پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفار کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی، تو پیغمبر نے اس زہر کرنے والی بیوی کو تھوڑی سی بات تو جتلا دی اور تھوڑی سی بات کو ٹال گئے۔ سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی، وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے یعنی خدا نے خبر کر دی۔ آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے یعنی خدا نے خبر کر دی۔ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ اسی طرح پیغمبر کے مقابلہ میں دونوں کاروائیاں کرتی رہیں تو یاد رکھو پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہے، ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما بردار کرنے والیاں، تو توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوختہ آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند خو اور مضبوط فرشتے متعین ہیں جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے کہا جائے گا اے کافرو، تم آج عذر و معذرت مت کرو کہ بے سود ہے، بس تم کو تو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ توبہ کا ثمرہ فرماتے ہیں کہ امید یعنی وعدہ ہے، تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور یہ اس روز ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے دینے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا اور یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھیے، یعنی رائے میں گل نہ ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے بالسنان اور منافقین سے باللسان جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرا کام نہ سکے، اور ان دونوں عورتوں کو بوجہ کافرہ ہونے کے حکم ہو گیا اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا حال بیان فرماتا ہے، جبکہ ان کی بیوی نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائیے اور مجھ کو فرعون کے شر سے اور اس کے عمل کفر کے ضرر اور اثر سے محفوظ رکھیے، اور مجھ کو تمام ظالم یعنی کافر لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ اور نیز مسلمانوں کی تسلی کے لیے عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے ناموس کو حرام اور حلال دونوں سے محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے اچانک گریبان میں اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی جو ان کو ملائکہ کے ذریعہ پہنچے تھے اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت والوں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔